وعن علي رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رواه البيهقي في دلائل النبوة۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سے مراد اہل بیت یا ہم سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم سب کے سب اس بات کو جانتے تھے اور اس کو مستبعد اور بعید نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارا یہ نظریہ اور یقین اور خیال تھا اور ہمارا یہ نظریہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر سکینت اور طمانینت جاری ہو جاتی ہے۔ کیا معنی یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ خاص خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ جب کسی بھی معاملے میں اپنی رائے کا اظہار فرماتے تو سننے والوں کو مکمل سکون ہو جاتا، سننے والوں کو اطمینان ہو جاتا۔ جو لوگ مختلف وسوسوں میں مبتلا ہوتے اور ان کے دل مضطرب ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سننے کے بعد سب کے سب مطمئن ہو جاتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ہمارے یہاں اہل بیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں یہ بات مشہور تھی اور ہر شخص اس بات کو جانتا تھا کہ ہمیشہ ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات اور جملے وہ سکون کا ذریعہ بنتے ہیں، اطمینان کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اس روایت کو طبرانی نے نقل فرمایا ہے کہ اے لوگوں، جب تم لوگ صالحین کا، نیک لوگوں کا تذکرہ کرو تو نیک لوگوں کے تذکرے میں عمر بن خطاب کا تذکرہ سب سے پہلے کرو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں، عین ممکن ہے کہ ان کی زبان سے نکلنے والا کلمہ وہ فرشتے کی جانب سے الہام ہو، کہ ان کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ کہیں فرشتے نے ان کو الہام کیا ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں فرشتہ موجود، جو ان کو حق راہ بتلاتا ہے، سیدھی راہ ان کو دکھاتا ہے، اور وہ ٹھیک درست وہی بات ارشاد فرماتے تھے جو بات درست اور حق ہوتی تھی، اور صحیح اسی راستے کو اختیار کرتے تھے جو درست اور حق راستہ ہوتا تھا۔ اب ان ارشادات کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بھی آپ ملا لازم کریں، اور وہ کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر بن خطاب کی زبان پر حق کو رکھ دیا ہے، اور عمر کے دل پر اللہ نے حق کو رکھ دیا ہے، عمر بن خطاب کی زبان کو اور ان کے دل کو حق کا اللہ پاک نے مرکز بنایا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے۔